17 حدیث نمبر 2196 بند کر درمیان والا بند کر ادھر آ جاؤ، اندر آ کے بہ جاؤ۔ اچھا جی، کل کے درس میں یہ مسئلہ گزرا ہے طلاق ثلاث کا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع ہے یا نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ قائم کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع تھا لیکن اب منسوخ ہے۔ اس عنوان پہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس۔ اس سے قبل ایک اور روایت بھی پیش کی گئی تھی، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا فتویٰ ہے۔ کل کی جو دوسری حدیث پیش کی تھی وہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ امام ابو داود نے فرمان نقل کیا ہے ایسے باب میں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اب یہ حکم منسوخ ہے، لیکن ایک قانون ہے محدثین کا، راوی حدیث اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف اگر فتویٰ دے دے تو پھر بھی وہ روایت منسوخ ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ روایت منسوخ نہ ہوتی تو راوی حدیث اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس اصول کے محتاط بھی وہ پہلی روایت منسوخ ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ سنیں۔ عبداللہ بن عباس کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے مجاہد۔ یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس موجود تھا۔ فجاءہ رجل، ایک فتویٰ پوچھنے والا آدمی آ گیا۔ جس طرح آپ بھی اس طرح کا معاملہ بن جائے، کوئی کسی کو طلاق دے بیٹھے تو پھر عوامی حضرات جو ہے مدرسوں کا رخ کرتے ہیں، علماء کا رخ کرتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے جائیں۔ تو اس وقت جو علماء تھے وہ صحابہ تھے، تو صحابہ کی طرف زیادہ تر رخ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس سے ایک آدمی آ گیا، فقال، وہ کہتا ہے انہ طلق امرأتہ ثلاثا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ پہلی بات جو میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 طلاق والوں کا بھی رجوع کرایا ہے۔ اس بندے کے سامنے یہ بات تھی کہ شاید کوئی گنجائش ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس سے چونکہ وہ روایت تھی تب وہ مسئلہ پوچھنے والا کسی اور صحابی کے پاس نہیں کہ عبداللہ بن عباس کے پاس گیا کہ ان کی وہ روایت آتی ہے۔ اب اس نے پوچھا ہے کہ اس کے بعد کیا حکم ہے، رجوع ہے، نکاح ہے یا حلالہ ہے یا کیا صورت ہے؟ قال، حضرت مجاہد کہتے ہیں فسکت، عبداللہ بن عباس چپ ہو گئے۔ لیکن مجاہد کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا ہے کہ چپ ہو گئے ہیں، یہ چپ رضا والی چپ ہے کہ آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ چلو کام بن جائے گا۔ حتی ظننت انہ رادھا الی،
شاگرد کہتا ہے میں نے یہ خیال کیا ہے کہ ابھی یہ عورت اس مرد کے لیے عبداللہ بن عباس واپسی کا فتویٰ دے دیں گے، ابھی اس عورت کو اس کے ساتھ واپس کر دیں گے اور 3 کو 1 کا حکم لگا کر رجوع کا حکم دے دیں گے۔ یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں دل میں یہ بات سوچ رہا تھا، جو چپ ہے نا یہی سوچ رہے ہیں، ابھی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن معاملہ یوں بنا ہے۔ ثم قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بولے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، کہتے ہیں يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک چل پڑتا ہے، فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ، اور حماقت کی سواری کو پر سوار ہو جاتا ہے، بے وقوفی کی سواری کو پر سوار ہو جاتا ہے، جہالت کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے، ثم یقول، پھر آتے ہی آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے، یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس، میں کیا کروں؟ ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حماقت کی سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آ کر آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ ابن عباس کو حل نکالو، ابن عباس کو حل نکالو، ابن عباس کو حل نکالو۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے مسئلے کا؟ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ طلاق میں ہے، نام اس سورت کا سورہ طلاق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، وہ اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس مشکل سے۔ لیکن ابن عباس کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے نہیں نہ ڈرا، تو اللہ سے نہیں نہ ڈرا، کیا ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ 2 سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ تو نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں اور اب میرے پاس آ گئے یا ابن عباس مسئلہ حل کرو، مسئلہ حل کرو۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، چونکہ تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے، فَلَمْ أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے کوئی آسانی کا راستہ نہیں پاتا ہوں، میں تیرے لیے کوئی آسانی کا راستہ نہیں پاتا ہوں۔ کیوں؟ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ کون سی نافرمانی کی ہے؟ قرآن کا حکم یہ کہ ایک ایک کر کے طلاق دو، کیا کر کے؟ ایک کر کے، 1 2 رجوع کر سکتے ہو، دوسری 2 رجوع کر سکتے ہو، طلاق مرتان، ترتیب سے ایک کے بعد دوسری رجوع کر سکتے ہو۔ جب تو نے قرآن کے خلاف کر دیا ہے تو میں اب یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں؟ تو نے 3 اکٹھے دے دی ہیں۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ، نیچے لکھا ہوا ہے بِتَطْلِيقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، 3 اکٹھی طلاقیں دے کر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اب یہ نہیں بتاتے علماء کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے، پکڑ کر واپس کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابن عباس کا آگے فتویٰ سنا، کہتے ہیں وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، اب تیری یہ عورت تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے۔ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، اب یہ عورت تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے، اب تیرا اور اس کا ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبل عدتهن، درمیان میں بھی اللہ کی قرآن کی آیت سنائی ہے اور آخر کے اندر بھی اللہ کی قرآن کی آیت سنائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابن عباس کا فتویٰ قرآن والا فتویٰ ہے، اپنا ذاتی فتویٰ سارے بولو ذاتی فتویٰ نہیں ہے، اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیا ہے،
قرآن پڑھ کر فتویٰ دیا ہے کہ جو رب کی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ پھر آسان نہیں کرتے ہیں. آسان اسی صورت میں ہوتا کہ قرآن کی قانون کے مطابق چلتا. اب بھی یہی بات ہے، اگر کہیں ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو ایک دو بس، وہ بھی سری دو، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک کے بعد اگر پوری عدت گزر گئی ہے، وہ بیوی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے آپ عدت کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. دونوں آپشن موجود ہیں. عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزر گئی ہے کیونکہ ایک طلاق دی تھی، اسے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو کرنا تو یہ تھا کہ اسے چھوڑنا تھا، اسے سزا دینی تھی، وہ تو ہو گئی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا کہ 3 کے ساتھ ہی سزا ہوتی ہے، 1 کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ایک بچہ جو پڑھتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے تو 1 تماچے سے کام چل سکتا ہے، 4 سے ضرور سے 10 لگانی ہے. بس 1 لگاؤ، 2 سے کم چلتا ہے 2 لگاؤ. سبق دینا ہے، اسے مارنا نہیں ہے. اعضاء اس کے توڑنے مقصد نہیں ہوتے ہیں. عورت کے لیے بھی یہ سبق ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جدا کرنا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس ارادے سے طلاق دینی سرے سے جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. یہ ایک فتویٰ تھا عبداللہ بن عباس کا. اب ذرا اسی صفحے پہ آگے 3 صحابہ کا اکٹھا فتویٰ کھڑا ہے. یہاں راوی حدیث محمد بن ایاس، یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان ابن عباس و ابا ہریرہ و عبداللہ بن عامر بن عاص، 3 صحابی اکٹھے ایک مجلس میں بیٹھے تھے. ایک کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دوسرے کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، اور تیسرے کا نام ہے عبداللہ بن عامر بن عاص. تینوں کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے نا کہ صحابہ کے کیا ہے نام. اتفاق ایسے تھا کہ تینوں اکٹھے بیٹھے تھے. سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا، ان تینوں سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ باکرہ عورت کو اس کے شوہر نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں. باکرہ عورت کو اس کے شوہر نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں. جب یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے فَكُلُّهُمْ قَالَ، تینوں اکٹھے بولے ہیں. کلہم، سارے اکٹھے بولے ہیں. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے. کیا کرے؟ حلالہ. کن نے فتویٰ دیا ہے؟ صحابہ نے. میں نے نہیں دیا ہے، نہ امام ابو حنیفہ نے دیا ہے. صحابہ کا یہ فتویٰ ہے کہ حلالے کے بغیر وہ عورت حلال پہلے شوہر کے لیے، اب حلالے کا نام لو تو آگ لگ جاتی. صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے. قرآن میں یہ فتویٰ کھڑا ہے لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، 3 طلاقوں کے بعد جب تک دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کرے گی. اور وہ 5 شرطیں میں نے پچھلے درس میں ذکر کی ہیں. پہلے شوہر کی عدت گزری ہو، دوسری جگہ پہ نکاح ہوا ہو، پھر اس نے اس سے مجامعت کی ہو، پھر اس نے اسے طلاق دی ہو، اور پھر اس کی بھی عدت گزری ہو. ان 5 شرطوں کے بعد صحیح اصل شرعی حلالہ ہوتا ہے. یہ ہو جانے کے بعد یہ سب کام ہوں اتفاقی، اگر ایسے ہو گیا تو پھر وہ عورت پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد نہ عدت میں رجوع ہے، نہ عدت کے بعد نکاح ہے، اور نہ عدت کے اندر نکاح ہے. کوئی صورت نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے کیا کرے؟ نکاح کرے. اب 4 روایتیں میں آپ کے سامنے اس بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کیا ہے؟ منسوخ. 3 طلاقوں کے بعد رجوع کیا ہے بھائی؟ منسوخ. اور ابو داؤد شریف کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی جنتری آپ کو نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہاں جی، کوئی فقہ کی کتاب بھی نہیں سنا رہا ہوں، اور نہ کسی عالم کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. ویسے حوالہ کسی اور کتاب کے اندر بھی لکھا ہوتا تو وہ بھی کافی ہوتا ہے. میں اصلی کتاب آپ نے سامنے رکھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اب آپ کو بات یہ سمجھ آ جانی چاہیے.
حلال اور حرام کا یہ مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ بھائی 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ محدثین کا یہ قانون ہے اگر حلال اور حرام میں اختلاف ہو جائے نا، ترجیح محرم کو ہوتی ہے، ترجیح حرام کو ہوتی ہے، تاکہ لوگ اسے کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ اختلاف بھی ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حرام کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک اجماع امت کا مسئلہ بھی کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا، وہ بھی ابو داؤد کے اندر کھڑا ہے۔